کیا اہل حدیث کہنا ضروری ہے یا مسلم کہنا کو کافی ہے؟ آپ کا نام عبداللہ ہے کہ عبد الرحمن ہے یا زید ہے یا بکر ہے، یہاں آپ بیٹھے ہیں، آپ سب انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، تو بحیثیت انسان ہم سب انسان ہیں، لیکن ہمارا نام، آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کا نام عبد الرحمن ہے۔ اب میں کیسے پہچانوں گا کہ یہ عبد الرحمن ہے یا عبداللہ ہے؟ تو آپ کا نام رکھنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ بولو، ضروری ہے۔ ایسے ہی اہل الحدیث، اہل شرک اور بدعت، اسلام کے اندر 72 فرقے، اس سے زیادہ فرقے جماعتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک۔ اور وہ فرقہ کون ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس کے اوپر میں ہوں اور میرے اصحاب اور صحابہ ہیں۔ قیامت تک آنے والے لوگ اسی نقش قدم پہ رہیں گے، اسی راستے پہ رہیں گے، وہی جنت میں جائے گا۔ الحمدللہ اہل الحدیث وہ فرقہ، وہ گروہ، وہ جماعت ہے کہ وہ قرآن و سنت کے اوپر چل رہی ہے، صحابہ کے نقش قدم پر ہے۔ اور اہل الحدیث کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کے اندر تمام مسلمان، جو تمام فرقوں کے لیے جو اپنے اپنے فرقے بنائے ہیں، وہ ان سے یہ مطالبہ ہے، کوئی ایک مسئلہ عقیدے کا، توحید کا، کوئی ایک مسئلہ عمل کا، ایک مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف بتلا دو کہ یہ اہل حدیث مانتے ہیں، اللہ کی قسم صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ پہلے کریں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اہل الحدیث اہل باطل میں کہنا، آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ غیر مسلموں سے الگ کرنے، اس لیے کہ یہاں پہ کئی دین، کئی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، کئی دھرم کے ماننے والے ہیں۔ یہ بدھسٹ ہے تو یہ جین ہے، یہ تو فلانی ہے، یہ کرسچن ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو مسلمان ہی نہ کہو، کہتے ہو مسلمان کی نہیں کہتے؟ تو یہ نام رکھنا کوئی عیب نہیں ہے۔ ہاں، نام کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا یہ غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اور اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ جی، ایک سوال ہے کسی بھائی کی طرف سے کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے صرف فجر اور ظہر کی جماعت مل پاتی ہے، باقی میں دکان میں رہتا ہوں اور نماز پڑھنی پڑتی ہے، تھوڑا دور کر کے بات، تو کیا میری نماز ہوگی یا نہیں؟ وہ نہیں سمجھ میں آیا بیچ میں۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، صرف فجر اور ظہر کی جماعت مل پاتی ہے، باقی کی نماز کی نماز میں جماعت نہیں پڑھ پاتا اور دکان میں تنہا نماز پڑھنی پڑتی ہے، تو کیا میری نماز ہوگی یا نہیں؟ نہیں، نماز اگر مجبوری ہے، آپ کی کہیں بزنس میں ہے، کہیں مارکیٹ میں ہے، کہیں تجارت میں ہے، کہیں سفر میں ہے، جماعت نہ ملے، کوئی بات نہیں، آپ نماز وقت کے اوپر پڑھ لیں، وقت کے اوپر جماعت پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، بھلے جماعت رہیں لیکن نماز ضرور پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اگر 4 آدمی ہیں، بھلے جماعت ختم ہو گئی ہے، مسجد میں پہنچے تو ایک آدمی کو امام بنا لو، 3 آدمی مقتدی بن کر کے کھڑے ہو، 2 آدمی ہو اس میں بھی ایک کو امام بناؤ اور ایک کو مقتدی بن جائے، تو دونوں آدمی جماعت کے ساتھ پڑھ لو، جماعت کا ثواب مل جائے گا، بھلے دوسری جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن اکیلے ہو تو بھی اکیلے پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نماز مت چھوڑو، نماز مت چھوڑو۔ جی، کیا ننگا کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہیں؟ کیا ننگا کو دیکھنے سے، ننگا آدمی یا ہاں، ننگا ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ حمام میں نہا رہے ہیں، آپ ننگے نہا رہے ہیں، دروازہ بند ہے تو ننگے نہانے میں بھی کوئی ننگا آدمی کو میں ننگا آدمی کو دیکھ لیا تو ننگے آدمی کو، ارے باپ رے باپ، ہاں یہاں ہے ایک گروپ یہاں ننگوں کا ہے باپ، وہ جسم کے اوپر پتہ نہیں سفید سفید پینٹ لگاتے ہیں یا کوئی راکھ کو لپیٹتے ہیں، یہاں ناگا کیا کہتے ہیں اس کو، ننگے، ننگا بابا، بابا نہیں، بابا کا لفظ بڑا پیارا ہے، ننگا بابا نہیں کہیں گے اس کو، پاگل کہیں گے، بغیر کپڑے کے بھارت میں گھومتے ہیں، وہ بھی ایک پارٹی ہے، وہ بھی ایک گروپ ہے بھائی، اور عورتیں بھی ننگی میں نے دیکھیں، برہنہ، ایک سوت بھی نہیں، جوان عورت، اسی کی طرح جس طرح وہ ننگے جوان، بے حیائی کی آخری حدیں بھارت میں ہیں، لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں بھیا، آزادی ہے، کوئی ننگا گھومے چاہے کوئی ننگی گھومے، ہمارے باپ کا کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے
کہ اللہ نے ہمیں لباس عطا فرمایا ہے اپنے سطر کو ڈھک کر چلنے کا، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں جو برہنہ ننگے چلتے ہیں، اور وہ عورتیں بھی ننگی برہنہ جوان، تو آپ کی نظر کبھی اس پہ پڑ گئی تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا وضو ایسے کتنا وہ دفعہ وضو بناتے رہو گے، اتنا کمزور وضو نہیں ہوتا کہ کسی کو ننگا دیکھنے کے تو وضو ٹوٹ جائے۔ ہاں اگر کسی کو آپ نے ننگا دیکھا اور کچھ آگے پیچھے سے کچھ نکل گیا تب وضو ٹوٹ جائے گا، تب وضو کیا ہو جائے گا؟ ہاں، ورنہ اتنی آسانی سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ ننگا دیکھو پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے انشاءاللہ۔ جی ایک کسی مولوی صاحب کی طرف سے سوال ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس کے بیانات کے سلسلے میں آپ کا کیا ماننا ہے؟ وہ جو جہاں جو ہے وہاں کے بارے میں پوچھو، یہاں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، جو بھارت سے چلا گیا وہ سمجھو چلا گیا خلاص، اللہ اس کی جہاں بھی ہو جو بھی ہے جیسے بھی وہ جانے، ان کا کام جانے۔ جی اور کوئی سوال؟ اور یہ آخری سوال ہے۔ آخری کیوں ہے؟ آپ لوگوں کے آخری ہیں آپ لوگ؟ میں آخری ہوں؟ اچھا سوال جی یہاں کے مولوی صاحب کی طرف سے سوال ہے کہ میں امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، جب میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچا تو امام صاحب بولا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں، مائک اتنا اکو کرا ہوا ہے اس نے، مائک صحیح کرو۔ جی شیخ، جی بولے میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، ہاں، میں ایاک نعبد تک پہنچا تو امام صاحب ولا الضالین تک پہنچ چکے تھے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے مجھے؟ سورہ آپ پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیں، وہ علم ترا بھی شروع کر لیں تو نو پرابلم، آپ پڑھیے پوری سورہ فاتحہ۔ دلائل سمجھ رہے؟ دلائل کیا چاہیے؟ دونوں صورتیں، اگر سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھیں گے تو اس کے دلائل چاہیے، اگر ہم آمین کہیں گے تو اس کے بھی دلائل۔ یہ سب دلائل حدیث میں موجود ہے، اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولا الضالین کہے تو تم کہو آمین۔ جہاں تک سورہ فاتحہ کا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی بھی شخص جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ امام اگر اتنا فاسٹ چل رہا ہے تو آپ کم از کم سورہ فاتحہ تو بھلے وہ علم ترا تک پہنچ گیا یا بھلے وہ رکوع میں چلا گیا مثال کے طور پر، ابھی آپ کی سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوئی ہے تو آپ سورہ فاتحہ مکمل کر کے رکوع میں جائیں۔ اور ایسی نماز پڑھانا ایک بندے کے لیے حرام ہے جو کوے کی طرح ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک چونچ مارے، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ اور یہ حرکتیں جو پوچھی گئی ہیں سوال میں، یہ حرکتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کو جو صرف کھانوں پہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جہاں پیٹ کا مسئلہ آتا ہے، مر گیا مردود نہ فاتحہ بولو نہ درود، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ صرف کھانوں پر فاتحہ پڑھتے ہیں، نہ نماز میں فاتحہ، نہ فرض میں فاتحہ، نہ سنت میں فاتحہ، نہ جنازے میں فاتحہ، صرف کھانے پر فاتحہ، میٹھا میٹھا حق فاتحے کے نام پر پیٹ پالتا ہے یہ مولوی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایک نہیں کئیوں دلیلیں اس کی موجود ہیں، اور یہ دلیل ہم نے آپ کے خدمت میں رکھی ہیں۔ باقی بخاری اٹھا کے دیکھو، مسلم اور جامعہ رحمانیہ کے اساتذہ ہوں گے، ان سے آپ رجوع کرو، انشاءاللہ وہ آپ کو کتاب کھول کر دلیل بھی بتائیں گے انشاءاللہ تبارک۔ جزاکم اللہ خیر۔ دلیل تو یہ میں نے دی ہے، مزید دلیل وہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ یار، زندہ صحبت باقی، زندگی رہی تو پھر آئندہ ملاقات ہوگی، لیکن اس سے اچھی حالت میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ باقی پروگرام کے سلسلے سے مشائخ آپ کو بتائیں۔